السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العالمین کے اجل پیغمبروں میں سے پیغمبر ہیں۔ کون ان کو نہیں جانتا؟ اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا۔ ابن ابی حاتم کے اندر ہے سیدنا ابراہیم پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک عجیب عادت تھی کہ کھانا اکیلے نہیں کھاتے تھے، بلکہ کوشش اور خواہش یہ ہوتی تھی، بلکہ اس کے جستجو اور تلاش میں نکل جاتے تھے کہ کوئی مہمان مجھے مل جائے، اس کو لاؤں، اس کو ساتھ بٹھاؤں اور اس کے ساتھ کھانا کھاؤں۔ یہ عجیب ایک عادت تھی۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ گھر سے نکلے جستجو کے لیے، تلاش کے لیے کہ کوئی مہمان آ جائے، اس کو لاؤں اور میں خود بھی کھانا کھاؤں اور اس مہمان کی بھی خدمت ہو جائے۔ تو اپنی عادت کے مطابق جستجو تلاش میں دائیں بائیں ادھر ادھر پھرتے رہے، کسی پر نظر نہ پڑی، کوئی مہمان ایسا نہ مل سکا۔ تو دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھ کر کچھ ٹائم کے بعد واپس تشریف لائے۔ اپنے گھر میں تشریف لانے کے بعد اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا خوبصورت قد آور انسان گھر میں ہے۔ حیران ہو کر اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے بندے، تجھے میرے گھر میں کس نے اجازت دی ہے کہ تو بغیر اجازت کے یہاں داخل ہو گیا ہے؟ تو اس سامنے والے اس مہمان نے کہا کہ اس گھر کا جو اصل مالک ہے نا، مجھے اس نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے گھر میں آؤں۔ کہا کون ہو؟ کہا میں ملک الموت ہوں۔ حیران ہوئے کہ آپ کدھر؟ فرمانے لگے میں اس لیے آیا ہوں کہ ایک ادھر بندہ ہے، اس کو خوشخبری سناؤں، اس کو بشارت دوں، اس کو خوش کر دوں۔ کیا؟ کون سا بندہ ہے؟ میں بشارت یہ دینی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ بڑے حیران ہوئے کہ وہ بندہ کون ہے؟ وہ بندہ جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے وہ آپ خود ہیں۔ ہاں سچ مچ آپ صحیح فرما رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں، ایسے ہی ہے، اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے؟ میں اللہ کے جو بندے کے پاس آ کے اس کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے، وہ آپ ہی ہیں۔ فرمانے لگے یہ بتائیں کہ کن امور کی وجہ سے، کن اعمال کی وجہ سے، کس کام کی وجہ سے، کن افعال کی وجہ سے آخر اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے؟ ملک الموت فرماتے ہیں اللہ رب العالمین آپ کے ایک انداز سے بہت خوش ہیں، بہت راضی ہیں۔ وہ آپ کا انداز کیا ہے؟ آپ ہمیشہ دیتے رہتے ہیں، کبھی کوئی مطالبہ نہیں کرتے، کسی سے کچھ طلب نہیں کرتے، کسی سے کچھ مانگتے نہیں ہیں، ہمیشہ آپ کی عادت دینے کی ہے۔ تو یہ دینے والا عمل ایسا ہے، اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے، اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ اللہ کو آپ کے اس عمل کی وجہ سے اتنی اللہ کے دل میں آپ کی محبت آئی ہے، اللہ مالک لم یزل نے اے ابراہیم آپ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اس انداز سے خوش ہو کر، اس سے پہلے جب انہوں نے خوشخبری دی، بشارت سنائی، وہاں لگے وہ شخص مجھے بتاؤ کون ہے جس کو آپ بشارت دینے کے لیے آ رہے ہو، میں ہمیشہ ان کے قدموں میں اپنی زندگی گزاروں گا۔ حیران کن بات یہ، جب انہوں نے کہا کہ میں بشارت دیتا ہوں ایسے شخص کو جس کو اللہ نے خلیل بنا لیا ہے، وہاں لگے آپ کو مجھے بتا دیں وہ بندہ کون ہے، میں اس کے قدموں میں باقی زندگی گزار دوں گا۔ سبحان اللہ۔ جب پتہ لگا کہ میں خود ہوں، مجھ خود کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے، تو اور حیران ہوئے اور خوش ہوئے کہ میں اللہ کا خلیل بن گیا ہوں۔ پھر وجہ معلوم کی، پتہ لگا کہ آپ دینے والے ہیں، خرچ کرنے والے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پہناتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے اس عمل کی وجہ سے مالک لم یزل نے آپ کو اپنا خلیل، ابراہیم تو تھے ہی تھے، بڑے بڑے امتحانات سے کامیاب ہوئے، اللہ نے اپنا خلیل بھی بنا لیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے پیارے محبوب امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد اللہ کا ڈر اور خوف اس قدر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر اتنا تیز ہو گیا، اتنی اللہ کی ہیبت سما گئی کہ دور سے
ان کے سینے کے اندر سے ایک آواز آتی تھی، آواز اس طرح جس طرح فضا کے اندر پرندہ اڑ رہا ہو، اس کے پروں کے اندر ایک خاص آواز آتی ہے، اس طرح کی آواز اللہ رب العالمین کے ڈر اور خوف کی وجہ سے جو سینے کے اندر وہ اللہ کا وہ ڈر اور خوف اچھلتا تھا، وہ محسوس ہوتا تھا کہ اللہ کا ڈر اور خوف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اندر سے چھلکے مار رہا ہے، اچھل رہا ہے، اس کی باقاعدہ آواز پرندے کے اڑنے کی آواز کی طرح محسوس کی جاتی تھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی کچھ اپنے ڈر اور خوف کا حصہ نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔